السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللهم رب زدني علما ورزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ عزیزہ سامعات، ڈپلومہ شرعیہ کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دین اسلام کی چند بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کی کوشش کریں گے۔ یہ باتیں بظاہر بہت عام سی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی معنویت وہی ہے جو معنویت دین اسلام کے حق ہونے کی ہے۔ انہی باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے الایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان نامی کتاب، بے حد مشہور کتاب منتخب کی گئی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہم سب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مایہ ناز علماء کرام نے اس کتاب کی نظر ثانی کیے ہیں۔ قابل ذکر فضیلت الشیخ مولانا انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح مولانا حفیظ الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ اور مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ، مولانا ڈاکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ، مولانا ڈاکٹر آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ۔ اس کے علاوہ بھی دیگر علماء کرام ہیں جنہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے والے مؤلف کون ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے، اس کتاب کے رائٹر بے حد ہی خاص اس وقت کے مولانا فضیلت الشیخ سید حسین بن عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ عزیزہ سامعات، اصل بات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اصول ثلاثہ یعنی 3 بنیادی باتوں کا جاننا، جس کا جاننا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے رب کی معرفت، یعنی رب کا پہچان۔ ہمارا رب کون ہے؟ اس کائنات میں کس کی تصرف کار فرما ہے؟ کون دن و رات کو وجود میں لاتا ہے، موت و حیات دیتا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات اپنے دل سے پوچھئے اور قرآن و حدیث کی دلیلوں اور دلیلوں کو ان جوابات پر تطبیق دیجیے۔ اس سے آگے نکل کر سوچئے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، کیا وہی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ساری عبادتیں صرف اور صرف اسی کے لیے انجام دیے جائیں؟ پھر ہم جان بوجھ کر شرک کے دلدل میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمیں اس چیز کا شعور نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہر نعمتوں سے مالا مال کرنے والا وہ ایک ہی واحد ذات ہے، لیکن پھر ہم اس کے ساتھ شریک کیوں بنا رہے ہیں؟ عزیزہ سامعات، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے ہی بجا لائیں۔ دین کا دوسرا بنیادی اصول جن کا جاننا، جن کی معرفت حاصل کرنا ہر ایک بندہ مومن کے لیے لازمی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے ہی رسول ہونے کی معرفت، یعنی وہ اس طور پر کہ آپ کی ساری عظمت، شان و شوکت رب کے بندہ ہونے میں ہے، نہ کہ نور ہونے میں۔ یعنی ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ہے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔
بندے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ شرک ہے اور اس کی عظمت کے شان کو مزید دوبالا یہ چیز کر دیتی ہے کہ آپ نبوت و رسالت کے منصب سے نوازے گئے۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کرنا، ان کے سیرت کا بغور مطالعہ کرنا اور آپ کے خلاف بولنے والوں کا منہ توڑ علمی اعتبار سے جواب دینا۔ دین کا تیسرا بنیادی اصول جن کی معرفت بے حد ضروری ہے، اس طور پر کہیں کہ یہی برحق ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان باطل و من گھڑت ہے۔ گر بقا ہے کسی کے دین کو اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام ہے۔ کیا اس بات سے اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ہی دین وہ اسلام ہی ہے۔ کیا اللہ کو دین کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی پسند ہے کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کو تلاش کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم کیا اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن یقین جانیں کہ اگر کوئی فرد بشر دل کی گہرائیوں سے ان تینوں بات کو مانتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، یعنی ایسا شخص خود کو جنت کا حقدار بنا لیتا ہے، ایسا شخص خود کو جنت کا حقدار بنا لیتا ہے جو اللہ کی معرفت اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یعنی دونوں کو ایک کلمہ میں سمو سکتے ہیں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم کلمہ توحید کے پہلے جز پر بات کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے دو جز ہیں، دو پارٹس ہیں۔ ایک لا الہ یعنی ایک نفی ہے، انکار ہے کہ دنیا و ما فیہا کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اثبات ہے، الا اللہ، کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ حدیث میں دیکھا کہ کوئی اللہ کو رب مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ انہی جیسی احادیث کے تعلق امام منبہ رحمہ اللہ سے، یعنی اس جیسے حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہر کلمہ جنت میں ہر کلمہ کو جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے کہا کہ کلمہ توحید واقعی جنت میں کی کنجی ہے، لیکن کنجی کے لیے لازم ہے کہ وہ دانت والی ہو، یعنی کلمہ توحید کے شروط لازمی طور پر اس میں پائے جانا ضروری ہے۔ اگر شروط نہیں پائے جائیں تو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ ایک چابی میں اگر دانت نہ ہو تو وہ تالا کھولنے کے لیے کارگر نہیں ہے۔ اسی طرح سے یعنی دانت کے مانند ان کے شروط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف سے ایسا منقول ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کلمہ توحید کے شروط کی تیاری میں گزار دی۔ کلمہ توحید کا آئیے ہم جانتے ہیں کہ کلمہ توحید کی کیا شروط ہے۔ اس کے 7 شروط ہیں جو ہم لوگ گزشتہ کتاب یعنی عقیدۃ الطحاویہ میں بھی پڑھے تھے، لیکن پھر یہاں ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ پہلی شرط ہے اس بات کا اعتراف کرنا کہ حقیقی معنی میں عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یعنی علم ہے، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا، اس بات کو جاننا کہ حقیقی یعنی عبادت کے مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ دوسری شرط
قبول ہے، یعنی کلمہ توحید کی دوسری شرط قبول ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو صدق دل کے ساتھ قبول کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اسی طرح سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی صدق دل سے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کو قبول کرے گا وہ جنتی ہے۔ جیسا کہ فرمان رسالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کلمہ کی تلقین اپنے چچا ابو طالب کو یعنی کیے، کوئی شخص اسے قبول کرتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے نجات پائی۔ یعنی کہ اگر کوئی جس کلمہ کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کی، اگر کوئی بھی اس کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے تو وہ نجات پا لیا۔ تو گویا کہ کلمہ توحید کی تلقین کی تھی، اور وہ اگر کوئی مان لیتا ہے تو وہ جنتی ہے، صدق دل سے قبول کرنے والا۔ تیسری شرط ہے صدق، یعنی آپ کلمہ توحید دل کی سچائی کے ساتھ قبول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بظاہر ہم مسلمان ہیں اور دل میں کفر کا گھر بنا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی پوری سچائی کے ساتھ کلمہ توحید والا ہوگا وہ جنتی ہے۔ جیسا کہ فرمان رسالت ہے من شہد ان لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ۔ چوتھی شرط یقین ہے کہ کلمہ توحید کا اس قدر یقینی علم ہو کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی گواہی دینے والا یقین کے ساتھ کلمہ توحید کی گواہی دینے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ پانچویں شرط انعقاد یعنی تابعداری ہے کہ کلمہ توحید کلمہ گو انسان ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابعدار بنائے رکھے، کسی بھی حکم کی مخالفت نہ کرے، کلمہ توحید کے جملہ تقاضوں کو نبھانے والا بنے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو پوری شریعت کے تابعدار نہ بنا لے۔ چھٹی شرط اخلاص ہے، یعنی کلمہ توحید کے کہنے حتمی طور پر اخلاص کے روح موجود ہو، جیسے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو دین کو خالص کرتے ہوئے، خالص دل کے ساتھ کیا کرو اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح ساتویں و آخری شرط کہ اس کلمہ توحید سے اور یعنی محبت اور اس کے تقاضوں سے محبت ہو، اور اس کلمہ کے مخالف امور سے نفرت ہو، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ تھی کلمہ توحید کی شروط۔ آئیے ہم سب بات کرتے ہیں کلمہ توحید کے ارکان کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ کلمہ توحید 2 جز پر مشتمل ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ نفی ہے، یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی، باطل ہونے کی آپ کے دل میں یقین کامل ہونی چاہیے، پورا دل سے یقین ہونا چاہیے یہ دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب باطل ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اس بات، یعنی ہر عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یہی جاننا۔ یہ ہے کلمہ توحید کے ارکان۔ اس کے بغیر یعنی ان دونوں کے بغیر کیا ہے؟ یہ دونوں چیز اگر ہمارے دل کے اندر نہ پائی جائے تو توحید کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ آئیے ہم مختصر قواعد اربع جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اصول ثلاثہ کی مکمل معرفت، یعنی اوپر جو 3 اصول بتائے گئے ہیں، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت، یہ تینوں معرفت ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق عمل کرنا، دوسروں کی اس سے یعنی سمت رہنمائی کرنا، اس جانب دوسروں کو بھی رہنمائی کرنا، دوسرے کو بھی بتانا، اس راہ میں آنے والی اذیتوں پر صبر کرنا۔ توحید کے راہ میں چلتے ہوئے اگر یعنی کوئی مصیبت پہنچے، برداشت کرنا پڑے، آزمائش آئے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔
اسی طرح ان چاروں کی بالتفصیل دلیل سورہ عصر میں بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یقیناً اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً انسان کیا ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق بات کی طرف رہنمائی کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں ہیں، تو ہمیں ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہیں زمانے کی قسم کھائی ہے، کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس طرح سے کئی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھائے، لیکن ہم انسان، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ انسان کیا ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر چار صفات جیسے انسان کے اندر پایا جائے تو وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ پہلا وہ انسان جو کیا کرے، ایمان لائے، دوسرا وہ جو نیک عمل کرے، تیسری صفات یعنی نجات پانے والے انسان کی جو حق بات کی طرف رہنمائی کرے، یعنی خود بھی حق پرست ہو اور دوسرے کو حق کی طرف رہنمائی بھی کرے، اسی طرح خود بھی صبر کرے اور دوسرے کو صبر کرنے پر ابھارے بھی۔ ٹھیک ہے، انہی باتوں پر آج کا درس میں ختم کرتی ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، کلمہ توحید آخری وقت میں بھی ہمیں بھی نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔